فرحان ملک FIA کے زیر حراست، ریمانڈ منظور، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف متعدد پروگرام نشر کیے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے کراچی میں YouTube چینل کے مواد کی بنا پر صحافی فرحان ملک کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد کراچی کی عدالت نے انہیں جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے کر دیا۔ FIA کی جانب سے صحافی فرحان ملک کو کراچی میں جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ عدالت نے FIA کی درخواست پر فرحان ملک کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ فرحان ملک میڈیا ایجنسی رفتار کے بانی ہے، جس کا مقصد کہانی سنانے کی طاقت کے ذریعے معاشرتی تبدیلی لانا ہے۔ وہ سابقہ نیوز ڈائریکٹر سما TV بھی رہ چکے ہیں۔ FIA سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر کے ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر نے ڈان کو بتایا کہ فرحان ملک کے خلاف تقریباً 3 ماہ قبل تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا۔ ملک پر عائد الزامات کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے شہزاد حیدر نے کہا کہ ملک نے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف متعدد پروگرام نشر کیے تھے۔ انکوائری مکمل ہونے کے بعد آج انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کیا گیا۔ دوسری جانب فرحان ملک کی اہلیہ نے ڈان کو بتایا کہ ان کے شوہر کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی تحریری چارج شیٹ یا وجوہات فراہم نہیں کی گئی۔ ہمیں FIR موصول نہیں ہوئی اور نہ ہی الزامات کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا ہمیں صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ گلستان جوہر میں FIA سائبر کرائم کے دفتر میں ہے۔ فرحان ملک کی اہلیہ کے مطابق وہ خود FIA کے دفتر گئے تھے۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ محض ایک ملاقات ہے، کوئی اشارہ نہیں تھا کہ وہ زیر تفتیش ہیں۔ 4 یا 5 گھنٹے بعد انہیں بتایا گیا کہ وہ گرفتار ہیں۔ میں حیرت زدہ ہوں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ فرحان ملک کی بیٹی کی جانب سے ان کے ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر کیے گئے ایک پوسٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ رات FIA اہلکار ان کے دفتر میں زبردستی داخل ہوئے اور کوئی وجہ نہیں بتائی۔ فرحان ملک کی بیٹی نے مزید بتایا کہ ان کے والد FIA کے دفتر میں دوپہر 1 بجے گئے تھے، لیکن انہیں شام 6 بجے بغیر کوئی وضاحت یا جواز بتائے گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے لکھا مجھے نہیں معلوم کہ میرے والد پر کون سا جرم عائد کیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ ایک صحافی ہیں جو سچائی پر یقین رکھتے ہیں، طاقتوروں کو جواب دہ ٹھہرانا اور عوام کی آواز بننا چاہتے ہیں۔ کیا اب یہ جرم بن گیا ہے؟ کیا آزادی صحافت کو سزا دی جا رہی ہے؟ علامہ رفتار نے اپنے ایکس یعنی سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کردہ بیان میں کہا کہ FIA نے بغیر کسی نوٹس کے بدھ کے روز رفتار کے دفتر کا دورہ کیا اور زبانی طور پر ملک کو آج دوپہر 1 بجے اپنے دفتر آنے کا حکم دیا۔ بیان میں کہا گیا ملک نے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے مقررہ وقت پر دفتر میں حاضری دی، تاہم انہیں بغیر کسی وجہ کے گھنٹوں انتظار کرایا گیا اور پھر شام 6 بجے گرفتار کر لیا گیا۔ مزید الزام عائد کیا گیا کہ رفتار کی ٹیم کو FIA اہلکاروں کی جانب سے ہراساں کیا گیا۔ رفتار آفیشل نے فرحان ملک کی گرفتاری پر فوری وضاحت کا مطالبہ کیا اور میڈیا کے پیشہ ور افراد اور صحافیوں کو ناانصافی پر مبنی ہراسانی سے بچانے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن نے ملک کی فوری رہائی اور اس معاملے کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پوسٹ میں کہا گیا کہ حکومت کو FIA جیسے اداروں کے دائرہ اختیار کا جائزہ لینا چاہیے اور آئین کے آرٹیکل 19 کے تحت اظہار رائے کی آزادی کے حق کا تحفظ کرنا چاہیے۔ کراچی پریس کلب کے صدر فاضل جمیلی نے بھی فرحان ملک کی گرفتاری کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام پیکا قوانین کے تحت کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس گرفتاری نے ہمارے خدشات کو مزید تقویت دی ہے کہ اس سخت گیر قانون کو صحافیوں کی آواز دبانے اور ملک میں صحافت کو خاموش کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ فرحان ملک کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ جیو نیوز کے اینکر شہزاد اقبال نے فرحان ملک کو ایک معتبر صحافی اور انتہائی پیشہ ورانہ شخصیت کے طور پر سراہتے ہوئے کہا کہ وہ ہمیشہ کم پروفائل رکھتے تھے اور بغیر کسی ذاتی مفاد کے صرف خبروں اور کہانیوں پر توجہ دیتے تھے۔ شہزاد اقبال نے ایکس پر اپنے پیغام میں مزید کہا کہ آزادی اظہار کو دبانے اور صحافیوں کو نشانہ بنانے کا ایک اور شرمناک عمل ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے جب فرحان ملک کا FIA سے سامنا ہوا ہو۔ دسمبر میں انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ میں لکھا تھا کہ انہیں دوحہ جانے والی پرواز پر سوار ہونے سے روکا گیا اور کراچی ایئرپورٹ پر 5 گھنٹے سے زیادہ حراست میں رکھا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میرا پاسپورٹ لے لیا گیا، کچھ دیر بعد میرا فون بھی ضبط کر لیا گیا۔ بار بار پوچھنے کے باوجود مجھے حراست یا ضبطی کا کوئی سبب نہیں بتایا گیا۔ فرحان ملک نے مزید بتایا کہ جب ان کی پرواز روانہ ہو گئی تو انہیں امیگریشن اور پاسپورٹس کے ڈائریکٹر جنرل کو خط لکھنا پڑا تاکہ ان کا نام عارضی قومی شناختی فہرست سے ہٹایا جا سکے، حالانکہ ان کا نام اس فہرست میں شامل ہونے کا کوئی اندیا نہیں دیا گیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انہیں قانونی مشورہ لینے کے لیے اپنے فون تک رسائی دینے سے بھی انکار کیا گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ حراست مکمل طور پر غیر ضروری تھی اور میرے حقوق کی خلاف ورزی تھی۔ میں FIA کی جانب سے پچھلے ماہ نومبر 2024 2 تحقیقات کا سامنا کر چکا ہوں، جن میں سے دونوں کا دعویٰ تھا کہ یہ میرے YouTube پلیٹ فارم رفتار کے مواد کی تحقیقات ہیں۔ فرحان ملک نے بتایا تھا کہ میں نے سندھ ہائی کورٹ سے تحفظ طلب کیا، جس نے مجھ کو کسی بھی سخت کارروائی سے روکنے اور ہراساں کرنے سے روکنے کے احکامات جاری کیے۔